اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ تک ایک مرثیہ پہنچایا تھا میر انیس کا، جس کا عنوان تھا آمد ہے کربلا میں شہیدی پناہ کی۔ یہ مرثیہ امام حسین کی کربلا میں آمد کی ایک منظر کشی تھی، اور اس میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی تھی کس طرح سے امام حسین کربلا میں داخل ہوتے ہیں اور کس طرح سے کربلا کی زمین خوش ہوتی ہے اور اپنا اعجاز بیان کرتی ہے۔ آج کا مرثیہ بھی میر انیس کا ہے، جس کا عنوان ہے جناب حر۔ جناب حر وہ شخصیت ہیں جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے پھر بھی میں عرض کروں کہ جناب حر امام حسین کے وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں، یعنی عین روز عاشور کے دن امام حسین کے پاس گئے اور امام حسین نے ان کو قبول کیا، اور اس کربلا کے شہیدوں میں سب سے پہلے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جناب حر یزید کے لشکر کے کمانڈر تھے، جنہوں نے امام حسین کو ان کے مکے سے کوفے تک کے سفر میں بیچ میں روکا اور ان کو کوفے کے بجائے کربلا لے کے آئے۔ جب جناب حر اور ان کا لشکر امام حسین سے ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی، اس میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ انتہائی پیاسے تھے، ان کا پورا لشکر انتہائی پیاسا تھا، ان کے لشکروں کے جو جانور تھے، جو گھوڑے تھے، وہ شدید پیاس کا غلبہ تھا ان کے اوپر۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے ان کے لشکر کے تمام افراد کو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو، اس قدر پانی سے سیراب کیا کہ ان کی جانیں بچ گئیں۔ اور یہ امام کا اتنا بڑا احسان تھا ان کی آرمی کے اوپر اور خود جناب حر کے اوپر، کہ یہ دکھاتا تھا، یہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ کون جبر پر ہے اور کون صبر پر ہے۔ اس واقعے کا بھی ایک بند اس مرثیے میں آئے گا، جس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ربائی مرزا دبیر کی جناب حر کے حال کی، اس ربائی کو میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس کی تشریح میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا ابھی۔ یہ میں آپ کے لیے ایک طرح کی ایک ایکسرسائز چھوڑ کے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جب میں واپس حاضر ہوں گا تو میں اس ربائی کی تشریح کروں گا۔ تب تک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ربائی کو سنیں اور خود کوشش کریں اس ربائی کی تشریح کی، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کا بھی کانفیڈنس بڑھے ربائی اور مرثیے کو سمجھنے کی اور خود سے اس کی تشریح کرنے کی۔ ربائی آپ کے سامنے پیش ہے۔ آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، اور کو اسد اللہ کا ادھر لال ملا، اور واللہ کلائے سر عالم ہوا حر، واللہ کلائے سر عالم ہوا حر، اور اللہ ملا معصومہ کا رومال ملا۔ یہ وہ ربائی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مرزا دبیر کی۔ اس کو آپ سنیے، اس کو آپ سمجھیے، اس کی تشریح کریے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ تک اس کی تشریح پہنچاؤں گا۔ تب تک آپ اپنے ذہنوں پہ زور کریے اور اپنے بچوں کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کریے، تاکہ وہ اس ربائی کی تشریح کر سکیں، تاکہ ان کے اندر خود ایک جذبہ پیدا ہو، ایک کانفیڈنس پیدا ہو اس اردو لٹریچر اور اس اردو پوئٹری کو سمجھنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا۔ میر انیس کا مرثیہ جناب حر کے حال کا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ با خدا فارس میدان تحور تھا حر، اور 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر،
اور نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، اور گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر، اور گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر، اور ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک کیا، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک کیا، اور پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک کیا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا، نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر، نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر، ابھی ذرہ تھا ابھی بن گیا خورشید منیر، اور شافع حشر نے خوش ہو کے بہل کی تقصیر، اور تکیہ زانو ملا، تکیہ زانو شبیر ملا وقت اخیر، تکیہ زانو شبیر ملا وقت اخیر، او جو اقبال و حشم فوج خدا میں پایا، او جو اقبال و حشم فوج خدا میں پایا، اور جب ہوا خاک دھو گھر خاک شفا میں پایا، جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا، ہو گئے سرخ شجاعت سے رخ آل نبی، اور آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی، اور رن میں کڑکا ہوا باجے لگے بجنے عربی، اور یک تازو نے کیا شور مبارس طلبی، اور ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کی، اور برق ہر صف میں چلنے لگی تلواروں کی۔ دیکھیے لڑائی کا ایک منظر بنا ہوا ہے اور مولا بیچ میں ہے، اور ایک خطبہ چھوٹا سا امام حسین اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو ہوئے، جب یہ دیکھا تو مخاطب ہوئے آدا سے امام، اے سپاہ عرب و روم و ریو کوفہ و شام، اور تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام، اور پسہر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام، اور سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو، اور شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو، تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر، اور ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ 2,00,000 شریر، اور چل سکے گا نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر، اور کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برا شمشیر، اور شیر ہوں لخت دل غالب ہر غالب ہوں، شیر ہوں لخت دل غالب ہر غالب ہوں، اور میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں، میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں، مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال، اور روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی حر کی مجال، تھام سکتا تھا لگام فرس برق مثال، اور پوچھ لو دیکھا اس نے میرے شیروں کا جلال، اور گفتگو میں سپر اس کی چنا ہم ہو جاتے، اور ہاتھ ایک وار میں پہنچو سے قلم ہو جاتے، ہاتھ ایک وار میں پہنچو سے قلم ہو جاتے، گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایع، کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پایا، اور پوچھ لو حر تو ہے موجود عیاں رانچ بیاں، اور اسی جنگل میں مہے فوج تھا وہ تشنہ دہاں، اور شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی، شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی، اور منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی، تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے حر کے رفقا،
اور تشنکا منہ کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جاں، اور سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا، بھائیو آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، بھائیو آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، اور چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ عزیزوں، یہ مختصر سا مرثیہ تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا میر صاحب کا جناب حر کے حوالے سے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر دوں۔ جناب حر ایک وہ شخصیت ہیں جو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ سب سے آخر میں امام کے لشکر کو جوائن کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے شہادت پانے والے ہیں۔ ان کی تعریف میں یہ پہلا بند باخدا فارس میدان تحور تھا، اور باخدا فارس میدان تحور تھا، اور 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا، اور فارس گھڑ سوار کو اور میدان تحور مطلب بہادری کا میدان، اس کے بہترین گھڑ سوار ہیں جناب حر۔ نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا، حر۔ نار دوزخ، نار کہتے ہیں آگ کو، یہاں پہ نار دوزخ یعنی جہنم کی آگ۔ چونکہ جناب حر امام حسین کے لشکر میں آ گئے یزید کے لشکر کو، اس لیے وہ نار دوزخ سے بری ہو گئے، اللہ نے ان کو نار دوزخ سے دور رکھا۔ ابو ذر کی طرح حر تھے، حر۔ ابو ذر امام رسول اللہ کے ایک بہت ہی جلیل و قدر صحابی، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ سورج ایسے شخص پہ نہیں چمکا جو ابو ذر سا سچا ہو۔ ابو ذر کے لیے نہایت ہی ایک بہت ہی ان کا بلند درجہ ہے، جو رسول اللہ کے جتنے صحابی ہیں اس میں جناب ابو ذر کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا، حر، اور گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا، حر۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو، گوہر تاج سر عرش، عرش کا تاج اس کا موتی جناب حر۔ ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک کیا، اور ایسی راہ ڈھونڈی جناب حر نے، کیا نیک کام انہوں نے کیا ہے جو امام حسین کے لشکر میں داخل ہو گئے، اور پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ اور چونکہ ان کا ذہن پاک تھا، ان کی فطرت پاک تھی، اس لیے اللہ نے ان پہ یہ کرم کیا، اللہ نے ان پہ یہ رحمت بخشی کہ چونکہ یزید کا لشکر وہاں پہ نجاست ہے، وہاں پہ کفر ہے، وہاں پہ شرک ہے، اور اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا کہ ایسی پاک ذات والا انسان اس لشکر میں رہے، اس لیے اللہ کی یہ عنایت ہوئی کہ جناب حر اس لشکر کو چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر، نار یعنی آگ، آگ سے نکل کے وہ نور کی طرف آئے۔ تقدیر کا ایسا کھیل کہ آخری وقت پہ عاشورے کے دن ان کو یہ سعادت میں حاصل ہوئی کہ وہ یزید کا لشکر چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں، ابھی ذرہ تھا، ابھی بن گیا خورشید منیر، ابھی ذرہ تھا، یعنی جب تک یزید کے لشکر میں تھے وہ ایک ذرہ تھے، وہ ایک ناچیز سے، ان کا کوئی نام نہیں تھا، ان کی کوئی پہچان نہیں تھی، اور ابھی بن گیا خورشید منیر، ایک چمکتا ہوا سورج بن گئے ایک دم سے جب انہوں نے شہادت حاصل کری، چمک رہے ہیں، آج تک ان کا نام ہے، آج تک ان کی تعریفیں ہیں، آج تک ان کا ذکر باقی ہے۔ شافع حشر نے خوش ہو کے بہل کی تقصیر، جناب حر جب امام حسین کے پاس آئے ہیں تب ان کی آنکھ میں پٹی بندھی تھی، ان کے ہاتھ بندھے تھے، وہ ایک غلام کی طرح امام حسین کے خیمے میں گئے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بدولت ہی امام حسین کربلا میں آئے ہیں، انہوں نے ہی امام حسین کا راستہ روکا تھا، اس لیے وہ ایک مجرم کی حالت میں بن کے گئے تھے امام کے پاس۔ لیکن امام وہ شخص ہیں جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے انسان کو بھی امام نے نہ کہ ان کو معاف کیا بلکہ یہ جملے مولا کے کہ اے حر تم اس وقت میرے پاس آئے ہو جس وقت میرے پاس مہمان نوازی کے لیے میں تمہیں کھانا اور پانی بھی نہیں پہنچا سکتا ہوں، یہ امام کے جملے۔
اور تکیہ زانو شبیر ملا وقت اخیر. اور آخری وقت میں جناب حر کو کیا حاصل ہوا؟ ایک مولا کا زانو جس کو وہ تکیہ بنا کے انہوں نے آخری کلام مولا سے کیا، اور یہ اوج ان کو ملا. اوج و اقبال و حشم فوج خدا میں پایا. کیا انہوں نے عزت اور کیا انہوں نے مرتبہ خدا کی فوج میں پایا. اور جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا. کربلا کی زمین کو خاک شفا بھی کہتے ہیں. تو جب خاک میں ملے تو وہ ایسی خاک تھی کہ وہ خاک شفا تھی. ہو گئے سرخ شجاعت سے رخ آل نبی. جب دشمن لڑائی کا باجا بجا رہے تھے اور لڑائی کے لیے اکسا رہے تھے، تو اس قدر جلال امام حسین کا، اس قدر ان کا ایک رخ. ہو گئے سرخ شجاعت سے رخ آل نبی، آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنا لبی. رن میں کڑکا ہوا بجنے لگے باجے عربی. یہ لڑائی کی تیاری، یہ بند جو ہے، یہ اس کی منظر کشی ہو رہی ہے اس وقت کی جب لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے. ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کی. اتنے لوگ اور اتنی ڈھالیں اور یہ تلواریں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی تعداد سے ایک گھٹا سی چھا گئی ہے، ایک بجلی سی کڑک رہی ہے. برق ہر صف میں چلنے لگی تلواروں کی. اور برق کہتے ہیں بجلی کو. برق یہاں پہ برق کا جو مطلب ہے یہاں پر وہ ہے تلوار. برق ہر صف میں چلنے لگی تلواروں کی. تلواروں کی بجلیاں، مطلب ایسا طوفان امڑ رہا ہے لڑائی کا. اور یہ منظر کشی، اس میں امام حسین دشمنوں کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جب یہ دیکھا تو مخاطب ہوئے اعدا سے امام. اعدا کا مطلب دشمن، عداوت کرنے والا اعدا. جب یہ دیکھا تو مخاطب ہوئے اعدا سے امام. اے سپاہے عرب و روم و ریو کوفہ و شام. اتنے بٹالینز تھے اس فوج میں، اتنی جگہوں کے لوگ تھے وہاں پہ. عرب کے تھے، روم کے تھے، رے کے تھے، کوفہ کے تھے اور شام کے تھے. یہ سب جگہوں کے نام ہیں، یہ سب ہسٹری میں بھی ملتا ہے، یہ سب آج بھی موجود ہیں. عرب تو آپ جانتے ہیں، روم اس ٹائم کا رومن امپائر. رے جو تھی وہ بھی ایک جگہ تھی. کوفہ جہاں پہ امام علی کی حکومت، اور شام یعنی سیریا. ان سب جگہوں کی فوج اکٹھا ہو گئی تھی امام سے لڑنے کے لیے. اے سپاہے عرب و روم و ریو کوفہ و شام، تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام. یہ آخری وقت ہے. امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا یزید کے لشکر کو، وہ ایک آخری حجت تھی. مولا آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ یہ باز آ جائیں، یہ لوگ میرے قتل سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے لیے مغفرت کے سارے راستے بند ہو جائیں گے اور پھر جہنم کی آگ ہی ان کا عذاب ہے. اور مولا چاہتے تھے کہ وہاں سے، اس لشکر سے نکل کے مولا کی طرف آ جائیں. اور اسی لیے آخری وقت تک امام حسین کوشش کرتے رہے کہ لوگ باز آ جائیں آل نبی کو قتل کرنے سے. تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام، اور پسہر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام. تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں پیسر ہوں اس قرآن ناطق کا. جو قرآن ناطق مطلب بولتا ہوا قرآن، میں اس کا بیٹا ہوں. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے اور میں کیا ہوں؟ پیسر مصحف ناطق ہوں، مطلب میں جو کہوں گا وہ بھی قرآن ہے. میری جو بات ہے وہ بھی حجت ہے، اور میری بات کو دھیان سے سنو. یعنی یہ بات طے تھی کہ جب وہ قرآن ناطق کی بات نہیں سمجھ رہے تھے تو قرآن صامت کی بات بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرنے والی تھی. لیکن پھر بھی مولا کی یہ کوشش، پیسر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام، اور سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو. تم کو جو مال و دولت کی جو لالچ دی گئی ہے، وہ مال و دولت اسی دنیا میں کام آنے والے ہیں، آخرت میں یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا. سخن حق، میرا جو کلام ہے، میرا جو سخن ہے وہ حق ہے، اور اس کی طرف ذرا اپنے کانوں کو مصروف کرو. تھوڑا ٹائم نکالو، مصروف کرو، اور مال اور دولت کے لالچ میں نہ آؤ. شور باجوں کا مناسب ہے تو موقوف کرو. اور یہ باجے کا شور جو تم نے لڑائی کے باجوں کا شور بجا رکھا ہے، اگر مناسب ہو تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو اور میری بات کو سن لو. تنگ آئے گا تو رکنے گا نہیں پھر شبیر. تم میری جلالت کو اور میری بہادری کو جانتے نہیں ہو. میرے پاس وہ طاقتیں ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے.
اور ایک ہی حملے میں فنا ہوں گے یہ 2 لاکھ شریر، اور میرے ایک حملے میں یہ جو 2 لاکھ شریر میرے سامنے جو یہ باجے بجا رہے ہیں اور یہ جو اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، یہ ایک حملے میں فنا ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کی جو طاقت ہے وہ ایک عام انسان کی طاقت سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چل سکے گا نہ تبر مجھ پہ، نہ تلوار نہ تیر، نہ کوئی تبر نہ کوئی تلوار نہ کوئی تیر، کوئی تمہارا ہتھیار میرے اوپر کام نہیں کرے گا، اور کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ پرانا شمشیر، اور میری جو تلوار ہے وہ ایک بار چلے گی تو پھر وہ رک نہیں پائے گی اور گلے کٹیں گے سب کے۔ شیر ہوں لخت دل غالب ہر غالب ہوں، مولا اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ تم مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ شیر ہوں لخت دل غالب ہر غالب ہوں، اور میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں۔ مولا علی کی شجاعت کا سب کو پتہ ہے، عرب میں جانتے تھے مولا علی کس قدر شجاع تھے، اور میں ان کا بیٹا ہوں اور میں بھی انہی کی طرح شجاع ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنا تعارف کرا رہا ہوں، باز آ جاؤ اس لڑائی سے۔ مجھ کو ہوتا نا اگر بخشش امت کا خیال، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی، ان سب طاقتوں اور اقتدار کے باوجود بھی مجھ کو بخشش امت کا خیال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں امت کی بخشش کروں، اور میرا یہ جو قدم اٹھا ہے کہ میں جو یزید سے جو میں نے بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، یہ بھی اصلاح امت کے لیے ہے۔ روک لیتا مجھے راستے میں، یہ تھی حر کی مجال نہیں تھی کہ وہ مجھے راستے میں روک لیتا، بس یہ کہ مجھے امت بخشش کا خیال ہے اور خون خرابہ نہ ہو، اس لیے میں نے اپنی تلوار کو روکا ہوا ہے۔ تھام سکتا تھا لگام فرس برق مثال، کیا حر کی مجال تھی کہ وہ میرے گھوڑے کو جو بجلی کی مثال ہے اس کی لگام تھام لیتا؟ پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال۔ جناب حر جانتے تھے کہ امام حسین کے لشکر میں کون کون ہے۔ پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال، اور گفتگو میں سپر اس کی جو ناہم ہو جاتے۔ مطلب ہم نے اس بات کو یہاں تک رکھا کہ ہم نے اس سے گفتگو کری، اور یہ ہماری گفتگو اس سے جنگ نہ کرنا اس کے لیے سپر ہو گئی، مطلب اس کے لیے ڈھال ہو گئی، ورنہ اگر ہم تلوار نکال لیتے تو میری تمام فوج اپنے تلوار نکال لیتی۔ چونکہ میں نے گفتگو کرنی چاہی، اس لیے میری یہ گفتگو اس کے لیے ایک ڈھال بن گئی اور اس کی زندگی بچ گئی۔ ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتے، ہاتھ قلم ہو جاتے ان لوگوں کے، یہ بچتے نہیں۔ تو یہ اس بند کا ترجمہ ہے، یہ بند کی تشریح ہے۔ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایا، کیا مصرے ہیں۔ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایا، امر کہتے ہیں ایک فعل کو انجام دینا، کسی کام کو انجام دینا۔ اہل سخا، سخاوت کہتے ہیں جنروسٹی کو، وہ انسان جو لوگوں کو دیتا ہے مال دولت، جو بھی ضرورت ہے لوگوں کی، ان سے بنا کچھ لیے بغیر، بنا کسی امید کے کہ وہ مجھے کچھ واپس کریں گے۔ میرے پاس اللہ نے مجھے دیا اس لیے میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایسے آدمی کو سخی کہتے ہیں، اہل سخا۔ امام حسین کا تو گھر ہی کریم ابن کریم ہے وہ، اور سخاوت تو ان کے گھر سے ہمیں سیکھنی ہے۔ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں، گرچہ یہ امر نہیں کہ جو سخاوت، جو سخی کے شان ہو، کیا امر کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پایا۔ مطلب سخی جو ہوتا ہے جب وہ دے دیتا ہے تو وہ واپس کی امید نہیں رکھتا ہے، ایک بار اس کا کام ہے دینا، اس کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا، لیکن وہ یہ امید نہیں کرتا کہ لوگ اس تک واپس کریں گے۔ پوچھ لو ہر تو ہے موجود ایاں راچے بیاں، اگر نہ یقین آئے تو ہر سے پوچھ لو کہ ہم نے جو اس کو پانی پلایا، جو اس کے لشکر کو پانی پلایا، ہمارا کوئی اس میں کوئی انٹینشن نہیں تھا، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ ہر ہمیں آزاد کر دے یا ہر ہمیں چھوڑ دے یا ہر یزید تک غلط خبر پہنچا دے۔ ہم نے اس بات کی کبھی ہر سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم نے جو پانی پلایا وہ پانی پلانا پیاسے کو انسانیت تھی، اور جو ہمارا جو کام تھا وہ ایک انسانیت کا ایک عمل تھا، اس میں ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا، اس میں ہمارا کوئی انٹینشن نہیں تھا۔ اسی جنگل میں مہ فوج تھا یہ تشنا جہاں، یہ تشنا دہاں، یہ پیاسا انسان پوری فوج کے ساتھ اسی جنگل میں موجود تھا، یہ تمہارے سامنے گواہ ہے۔ اس سے پوچھ لو کہ میں نے کبھی اس سے پلٹ کے کچھ مانگا ہو۔ شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی، اور منہ کے باہر نکل آئی تھی زبان سب کی۔ اس قدر یہ پیاسا لشکر تھا کہ لشکر کو یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ آج ان کی جان بچ نہیں پائے گی۔
مولا تھے، امام حسین تھے، ان کا لشکر تھا، انہوں نے جو ان کو پانی پلایا اس سے ان کی جان بچی تھی۔ یہی فصل، یہی دھوپ، یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہر کے رفقا۔ یہ منظر کشی ہے میر صاحب کی۔ یہی فصل تھی، یہی دھوپ تھی، یہی گرم ہوا، یعنی آج عاشور کا دن ہے، مولا ان کا گھرانہ پیاسا ہے، ان کے اصحاب پیاسے ہیں، یہی دھوپ ہے، یہی گرم ہوا ہے۔ اس وقت بھی یہی عالم تھا، لیکن مولا کا فعل کہ ان کے لشکر کو بھی پانی پلایا، ان کے جانوروں تک کو پانی پلایا، اور آج یہی لشکر ہے جو مولا کو قتل کرنے آئے ہیں۔ کیا مظلومی ہے میرے مولا کی، کہ ایک طرف وہ منظر کشی جہاں پہ مولا جناب حر کے لشکر کو پانی پلاتے ہیں، اور آج یہ ظلم و ستم کہ مولا کے 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی دینے سے قاصر ہیں آدھا۔ تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جاں، اور سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا۔ یعنی اتنا پانی تھا کہ اپنے جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، سیراب ہوئے، پیاس ختم ہوئی، جان میں جان آئی، اور کہتے تھے بھائیوں آؤ جو پانی کے طلبگاری ہے۔ یعنی کل لشکر، شور تھا، ایک مجمع تھا، ایک ہنگامہ تھا وہاں پر، بھائیوں آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے، بھائیوں آؤ اگر تمہیں پانی چاہیے تو یہاں دیکھو چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ یہ حسین ابن علی ان کا فیض ہے، یہ چشمہ ہے، یہ چشمہ کبھی بند نہیں ہوتا، آؤ جتنا پانی پینا ہے اتنا پانی پی لو۔ تو عزیزوں، میں نے آپ تک آج کوشش کری کہ جناب حر کا یہ مرثیہ میں پہنچاؤں، اس کی میں نے تھوڑے سے بند پیش کیا آپ کے سامنے، اس کی تشریح کری۔ ایک ربائی میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کری تھی، اس کو آپ کوشش کریے کہ اس کی تشریح کریں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ تک حاضر ہوں گا اور اس کی میں تشریح خود پیش کروں گا۔ اور اگر میں نے اس میں کسی بند کی غلط تشریح کری ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے، مجھے بھی سکھائیے، آپ خود بھی سیکھیے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اس کاروان کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ مجھے آپ کا پورا سپورٹ چاہیے، آپ کی پوری مدد چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی خاص پسندیدہ مرثیہ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس کی تشریح آپ چاہتے ہیں، مجھے آپ لکھ بھیجیے، میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ میں مرثیہ پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر ایک مرثیے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔